حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں تقریباً 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر نے فرش پہ رائے کا اظہار کیا، اللہ نے عرش پہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مزہ نہیں آ رہا آج آپ کے سبحان اللہ کا؟ گرمی میں بھی تو تقریر کر رہا ہوں نا، کہو سبحان اللہ۔ آپ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ایسے نا، کہہ دو یار سبحان اللہ۔ 22 یا 27 آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر بولے اور اللہ نے حضرت عمر کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، آقا ایک غزوے پہ گئے بنی مستلق، واپس آ رہے ہیں، حضرت عائشہ ساتھ تھی، قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں، صحابہ رخصت ہونے لگے، اونٹ کا جو کجاوا تھا اٹھا کے رکھ دیا، سمجھا کہ حضرت عائشہ اسی کجاوے میں، وزن ہلکا تھا حضرت عائشہ کا، قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ آ گئی، اب کیسے جائیں؟ اتنے میں حضرت صفوان جو پیچھے رہتے تھے قافلے کی گھری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے حضرت صفوان آ گئے، دیکھا کہ امی تو پیچھے رہ گئیں، حضرت صفوان نے اونٹ کو بٹھایا، امی عائشہ اس اونٹ پہ بیٹھ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور یہ پیچھے۔ مدینے میں جب پہنچے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روکا اور صفوان پیچھے سے آیا، حضرت عائشہ صفوان کے اونٹ سے نکل کر آقا کے اونٹ میں آ کے بیٹھ گئیں، اور یہ منظر مدینے کے لوگوں نے دیکھا، منافقوں نے دیکھا، عبداللہ بن ابی نے دیکھا، اس نے پورے مدینے میں شور برپا کر دیا کہ لوگوں، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کا حرم حضرت عائشہ رات کو اکیلی آئی ہے، صفوان کے ساتھ اکیلی آئی ہے، پورے مدینے میں شور برپا کر دیا۔ آقا پریشان ہو گئے، صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگ چکی ہے، اب آقا پریشان ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، سارے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، میری عائشہ پہ تہمت لگی ہے، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کسی اور عورت سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کی جو خادمہ ہے ام مستہ ان سے پوچھ لیجئے۔ ام مستہ کے پاس آدمی بھیجا گیا، ام مستہ نے کہا کہ جب سے میں حضرت عائشہ کی خدمت کرنے لگی ہوں اس کی ایک غلطی یہ ہے، یہ آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد سو جاتی ہے، بکری آتی ہے آٹے کو کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ عائشہ میں کوئی غلطی نہیں۔ اب سب نے رائے دے چکے، سب رائے دے چکے، سب مشورہ دے چکے، ہر ایک اپنی اپنی بات کر چکا۔ اب آقا نے دیکھا سامنے حضرت عمر مسکرا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ میری بڑی قیمتی بات ہے جسے آپ ضائع کر رہے ہیں بغیر سبحان اللہ کے۔ کہو یار سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آقا نے سب سے مشورہ لیا، سب سے رائے لی، سارے رائے دے چکے، مشورہ ہو چکا، سامنے کون بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر۔ آپ نے کہا عمر ذرا تم بولو نا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا مجھے یہ بتائیے عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں عمر میرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب نے کرایا تھا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ بتائیے آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ فرش پہ ہوا یا عرش پہ ہوا؟ عمر میرا نکاح فرش پہ نہیں ہوا، عائشہ کے ساتھ عرش پہ ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر مسئلہ حل ہو گیا، جو خدا آپ کے چہرے پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ خدا آپ کے بستر پر ایسی عورت کیسے لا سکتا ہے؟ حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بلایا، جبریل جلدی جبریل آ گئے، اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی سے جا اور میرا پیغام نبی کو پہنچا۔ جبریل کہتے ہیں مالک کوئی آیت تو دیجئے، اللہ کوئی آیت کا حصہ تو دیجئے، اللہ کوئی پیغام تو دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں آج کوئی پیغام نہیں، نیچے جاؤ۔ حضرت عمر کا جملہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم ریکارڈ کر کے لے آؤ، میں قرآن کا حصہ بناتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ دہرایا تھا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اے میرے پیغمبر یہ جو عائشہ پہ تہمت لگا رہے ہیں یہ بہتان نہیں بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر نے جیسے کہا اللہ نے اس جملے کو سورہ نور کا حصہ بنا دیا۔ کہو یارا محبت سے سبحان اللہ۔ منافق جو تھا نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین،
یہ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، بیٹا مسلمان تھا، پیغمبر کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ ذرا تشریف لائیں نا، جنازہ پڑھائیں نا۔ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہیں، آقا تو رحمت کے پیکر ہیں، آقا تو شفقت کے مجسمے ہیں۔ آقا نے فرمایا جنازہ تیار کرو، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں گا۔ بیٹا چلا گیا، حضرت عمر نے جملہ سنا، حضرت عمر کو بات اچھی نہ لگی، آپ آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو عبداللہ بن ابی کا نہیں پتہ، اس نے اسلام کی جڑوں کو کھودنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی وہی ہے جس نے امی عائشہ پہ تہمت لگائی، عبداللہ ابن ابی وہ ہے جس نے بدر میں ہمیں نقصان پہنچایا، جس نے احد میں ہمارے خلاف سازش کی تھی۔ یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں اس منافق کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، آقا جنازے کے لیے چل پڑے، حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، جنازے کے لیے صفیں بن چکی ہیں۔ حضرت عمر پھر کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں عمر میں رحمت والا پیغمبر ہوں، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ آقا نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ چکے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آ گئے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے میرے پیغمبر عمر نے جو بات اظہار جس بات کا کیا ہے، میں خدا اس رائے کو قرآن کا حصہ بنا کے اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، کسی کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں گے۔ جو اظہار حضرت عمر نے فرش پہ کیا، اللہ نے اسی کو عرش پہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کہہ دو یار محبت سے سبحان اللہ۔ یہی حضرت عمر ہیں جنہیں قرآن نے اشداء علی الکفار کہا، یہی حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشدہم فی امر اللہ۔ یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ یہی وہ عمر ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب یہ مشرف با اسلام ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب یہ اسلام لاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایمان دار ارکم سے نکل کر، اسلام دار ارکم سے نکل کر بیت اللہ میں آتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے کی وجہ سے ایمان اور اسلام بیت اللہ سے نکل کر، مدینے سے نکل کر اور عرب سے نکل کر یہ اسلام کہاں پہنچتا ہے؟ پورے عرب سے نکلتے ہوئے روم کی سرحدوں تک پہنچتا ہے، ایران کی سرحدوں تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ حضرت عمر ہے جن کے ایمان لانے کے بعد حضرت عمر نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ یہی وہ حضرت عمر ہیں جن کا حکم ہواؤں نے مانا، جن کا حکم پانی نے مانا، جن کا حکم مٹی نے مانا، جن کا حکم آگ نے مانا۔ یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت عمر نے محکمہ مال قائم کیا، حضرت عمر نے ڈاک کا محکمہ قائم کیا، حضرت عمر نے نہری نظام کو بنایا، حضرت عمر نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، حضرت عمر نے فوجی چھاونیاں بنائی، حضرت عمر نے فوج کے دفاتر کی ترتیب بنائی۔ یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، بیواؤں کے حال پوچھتے تھے، یتیموں کے حال پوچھتے تھے۔ یہی وہ حضرت عمر ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی۔ اللہ نے حضرت عمر کو عزت اتنی دی، رفعت اتنی دی، مرتبت اتنی دی، بلندی اتنی دی، منصب اتنا دیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر سنو اولاد فوت ہوتی ہے، ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ فوت ہوتے ہیں، اولاد روتی ہے، جس دن عمر تو دنیا سے جائے گا محمد کا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔